السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان میں اس وقت انتخابات کی جو گہمہ گہمی تھی ختم ہوئی، اس کے بعد جو اگلے مراحل تھے حکومتیں بننے کا، وفاقی حکومت بھی بن گئی، ان کی وزراء نے حلف اٹھا لیا، صوبائی حکومتیں بھی بن گئیں اور وزرائے اعلیٰ نے بھی حلف اٹھا لیا۔ موروثی سیاست پاکستان میں ابھی بھی چھائی رہی، پہلے بھی تھی۔ پاکستان میں کئی سیاسی پارٹیاں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ تر پارٹیوں میں موروثی سیاست چل رہی ہے۔ ایک آدھ پارٹی ایسی ہے جس میں جیسے جماعت اسلامی ہو گئی، MQM ہو گئی، تو وہاں پہ موروثی سیاست نہیں ہے، لیکن باقی ساری سیاست پارٹیوں میں یہ سیاست موروثی سیاست، مطلب باپ کے بعد بیٹا بیٹی یا ان کے بھائی بہن بھتیجے جو ہے نا سیاست میں، ان کو لازمی لے کے آیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی تھی، جب آیا تو عمران خان نے کہا ہے کہ ہم یہ موروثی سیاست کو بالکل نہیں مانیں گے، اور ان کی اولاد، ان کی گھر والے کوئی بھی سیاست میں نہیں آئے گا۔ قیدی نمبر 804 نے موروثی سیاست کے حق میں کبھی بھی نہیں تھے۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے بعد زرداری بلاول کو پسند نہیں کیا، اس طرح اسفندیار ولی کے بعد ایمل ولی کو بھی ان کو نہیں، ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ چودھری برادران کے مونس سلائی اور شہباز شریف، نواز شریف کے جس طرح حمزہ شہباز، اور پھر مریم کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ آلدو کہ وہ لوگ سارے ابھی سیاست میں ہیں، بلکہ حکومت میں ہے۔ مریم نواز صوبہ کی پنجاب کی جو ہے وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں۔ یہ سیاستیں موروثی سیاست کب سے شروع ہوئی؟ کافی ٹائم سے ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے اپنا سیاسی جانشین جو ہے نا بلاول کو 2007 میں ہی کنسیڈر کر دیا تھا، بتا دیا تھا لوگوں کو، اس کو ساتھ لے کے چلتی تھی۔ ماضی کریم کی اس طرح کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو سیاستدانوں نے اپنے بیٹے بھائی بھتیجے کو ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیا۔ یہ اب ان کے بعد لوگوں کو ایک میسج دینا کہ اس کے بعد یہ لوگ ان کی سیاست کو لے کے آگے چلیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے، سیاسی پارٹیوں کا یہ ایک مزاج رہا ہے کہ جو لیڈر بن جاتا ہے، چاہے صدر ہے، چیئرمین ہے، یا اس کا کوئی بھی اہم عہدہ اس کے پاس ہے، تو اس کی یہ امید ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے ہی خاندان کے کسی بندے کو اس میں اس کا اپنا جانشین مقرر کرنے کی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی رہا ہے کہ جب وہ وفاق میں یا مرکزی قیادت ان کے پاس ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ صوبائی قیادت جو ہے نا انہی کے خاندان کے کسی بندے کے پاس رہے۔ اگر ان کے پاس کوئی سیاسی سیٹ ہے، سینٹ کی، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، وزارت کی، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں صوبائی سے قومی اسمبلی میں چلا گیا ہوں تو میرا بھائی یا میری بیٹی یا میرا بھتیجا یا کوئی اور رشتہ دار اس سیٹ میں ہو۔ اگر آپ شروع کریں، جیسے نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے پھر وفاق میں آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، تو انہوں نے صوبے میں اپنے بھائی کو شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور پھر اس طرح آگے سلسلہ چلتا رہا۔ بے نظیر شہید ہوئی تو ان کے بعد زرداری صاحب آ گئے، حالانکہ پارٹی میں بہت سینئر لوگ تھے، لیکن ان کو صدر بنایا گیا۔ اور پھر زرداری صاحب نے جب دیکھا کہ بلاول جب جوان ہو گیا اور اب سیاست میں آنے کے قابل ہو گیا تو شریک چیئرمین بنایا، اس کے بعد جو ہے نا اور اس کو چیئرمین بنا دیا۔ اس طرح یہ سیاست ابھی جیسے آپ دیکھیں کہ مریم نواز کو انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور ان کے چچا جو ہیں وہ وفاق میں وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے۔ ابھی اس کی ایک تازہ مثال اگر آپ نے دیکھی ہو، پچھلے دنوں کہ دادا کی پوتی نے الیکشن لڑا، اور اس کے پاس بھی یہ اور کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا ہو سیاست میں کوئی سوشل ورک کیا ہو، لیکن اس کے پاس ایک ہی کارڈ تھا کہ میں دادا کی پوتی ہوں اور میرے دادا نے اس علاقے میں حکومت کی تھی، لہٰذا اب میرا حق بنتا ہے کہ مجھے بھی حکومت کرنے دیا جائے۔ وہ تو اچھا ہو کہ کچھ سیاسی شعور رکھنے والے لوگوں نے اس طرح کے کئی کیریکٹرز کو ناکام کیا۔ تاہم ابھی بھی آپ دیکھیں تو پنجاب کے علاقوں میں ملتان سے شروع کرتے ہیں، اگر شاہ محمود قریشی وہ خود جیل میں تھے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کی سیٹ جو ہے نا کسی اور سیاسی کارکن کو ملے، انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو اور اپنی ہی بیٹی کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں دیں اور وہاں سے کامیاب کروایا۔ تو یہ چیز جو تحریک انصاف میں نہیں تھی اب تحریک انصاف میں بھی آ گئی ہے۔ یہاں پر بھی جانشین انہوں نے اپنے، جس طرح اسد کیسر تھا، اسد کیسر قومی اسمبلی میں چلا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو صوبائی اسمبلی کا اسپیکر بنانے کی پوری کوشش کی۔ اس طرح شہرام طرح کئی آپ دیکھ لیں، اور اس طرح کے اور یوسف ایوب ہیں، عمر ایوب ہیں، ان کے بیٹے بھتیجے سارے جو ہے نا جانشین ان کے اس سیاست میں آ چکے ہیں، اور ان کو انہوں نے بڑی بڑی سیٹوں پر بھی بٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ابھی تو علی من گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اور کل پرسوں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کی قومی اسمبلی کی چھوڑی ہوئی نشست ہے ان کے علاقے میں، تو اس میں بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کو وہ سیٹ دی جائے اور کو قومی اسمبلی میں بھیجا جائے،
اور ان کی اب کوشش ہے کہ ان کا دوسرا بھائی جو ہے وہ اس سیٹ پہ الیکشن لڑے اور وہ قومی اسمبلی میں جائے۔ تو یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، اور یہ ہم عوام کی یہ امید ہے کہ یہ سلسلہ اب کہیں پہ ختم ہو، لیکن یہ کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ موروثی سیاست بھی جس طرح گدی نشین ہیں، جس طرح پہ جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، یہ ان کے آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے اور آگے چلتی رہتی ہے۔ امید ہے، چلے دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک پارٹی اور آئے جو اس سلسلے کو ختم کر سکے، یا اس سلسلے کو کم از کم کچھ تھوڑا کم ہی کر دے۔ تھینک یو۔